السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رجب کی 22 تاریخ تھی اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن بہت سارے لوگ جو ہے کنڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو لے کر کل ایک بہن نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کنڈوں کا منانا کیسا ہے اور اس کا بیان کس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا سوال اچھا تھا اور یہ سوال کرنا چاہیے، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مزید یہ کہ یہ رسم جو ہے یہ دشمنان اسلام کی طرف سے بنائی ہوئی رسم ہے اور یہ مسلمانوں میں چلی آئی ہے۔ اب آپ کا اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو ایڈوانس میں جواب دیا تھا۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہ اگر یہ دشمن اسلام کی بنائی ہوئی رسم ہے، دشمنان اسلام کی بنائی ہوئی رسم ہے، تو پھر یہ مسلمانوں میں آ کیسے گئی اور مسلمان پھر اس کو کرنے کیسے لگے ہیں اور اس کو اتنا سیلیبریٹ کیسے کرنے لگے اور اس کو اتنی پابندی کے ساتھ کرنے لگے اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ تو پھر میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے شادیوں میں ہونے والی تمام خرافات کہ جو خالص غیر مسلمانہ رسم ہیں، جیسے بارات ہے، جہیز ہے، ہلدی ہے، مہندی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، اور پھر اسی طرح ناچ گانے ہیں، مائیوں بٹھانا ہے، یہ ساری غیر مسلمانہ رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مسلمانوں میں در آئی ہیں، جن میں سے بعض رسمیں تو ایسی ہیں کہ جس میں ان پڑھ گنوار طبقے کو کیا آپ برا بھلا کہیں، پڑھے لکھے دیندار طبقے اس میں ملوث ہیں، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ کام سارے ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر سمجھتے ہی نہیں کہ شادی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان سنت طریقے کے مطابق شادی کر لائے تو اس کو کہتے ہیں یہ شادی تھوڑی ہوئی ہے، تو شادی ہوئی ہے یہ، یا پھر کمبخت معذرت کے ساتھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی چکر چل رہا ہوگا اس لیے چپ چاپ شادی کر لی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جو اسلام کے مطابق شادی کر رہے ہیں وہ دونوں لڑکا اور لڑکی کریکٹر لیس ہیں ان کی نظر میں، ان کا کوئی چکر چل رہا تھا اس لیے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے ان کی فیملی میں کوئی میٹر ہو گیا ہوگا اس لیے انہوں نے اس طرح شادی کر لی بنا کسی کو بتائے اور کوئی پروگرام نہیں کیا۔ یا اگر کوئی ایسا نہیں کہتا، بڑا نیک دل انسان ہوتا ہے، تو وہ کم سے کم کہہ دیتا ہے یار یہ بھی کوئی شادی ہے، تو بس شادی کر لی۔ شادی تھوڑی ہے، شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں تمام طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں، بے حیائیاں، ننگا ناچ جس میں کیا جاتا ہے۔ اب تو یہ ساری چیزیں جیسے ہلدی کی رسم ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے بغیر اگر آدمی شادی کرے تو لوگ کیا کہیں گے، مہندی کی رسم ہے اور پتہ نہیں مائیوں بٹھانا ہے اور جنے کیا کیا رسمیں جنے کہاں کہاں نکال رکھی ہیں۔ تو یہ ساری غیر مسلمانہ رسم ہیں، یہ بالکل بے دینوں والے کام ہیں اور یہ مسلمانوں میں در آئے ہیں اور کرتے ہیں لوگ اس کو اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بالکل سیم یہی حالت ہے کنڈوں کی کہ وہ دشمن اسلام کی بنائی ہوئی رسم ہے اور مسلمانوں میں در آئی ہے۔ اصل میں یہ جو کنڈے بنائے گئے تھے یہ اس وجہ سے بنائے گئے تھے کہ 22 رجب کو حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہے 22 رجب کو۔ ان کی وفات کی خوشی میں چند دشمنان صحابہ نے اس رسم کو شروع کیا اور مسلمانوں میں جو ہے منسوب کیا کہ امام جعفر صادق علیہ رحمت الرضوان کے نام پر، کہ ہم ان کے نام کی ہم جو ہے فاتحہ دلا رہے ہیں اور ان کے نام کے ہم یہ کنڈے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کہا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نام کی نیاز دلاؤ، انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ میرے نام کے کنڈے بناؤ۔ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور یہ اس کو منسوخ کر دیا۔ حالانکہ 22 رجب سے امام جعفر صادق علیہ رحمت الرضوان کا کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ نہ ان کی ولادت ہے اس دن، نہ ان کی وفات ہے اس دن، ان کا اس مہینے کی اس تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور بلا وجہ ان کی طرف منسوخ کر کے یہ چیز لوگوں میں پھیلا دی ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔